السلام علیکم، میں ہوں اکبر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈسکور دی فیکٹس۔ کسی نے شاید انہی وقتوں کے لیے صحیح کہا تھا کہ انسان کو بقا کے لیے اپنے پاس خوراک رکھنے سے کہیں زیادہ تلوار رکھنا ضروری ہے، اور یہی وجہ ہے کہ عہد حاضر میں ہر چھوٹا بڑا ملک اپنے دفاع کو زیادہ سے زیادہ مستحکم اور مضبوط بنانے کی تگ و دو میں لگا ہوا ہے۔ یہاں دنیا میں جدید سے جدید آلات کی خرید و فروخت دفاع سے مشروط ہے، وہیں دنیا کی مہنگی ترین ٹیکنالوجی اسٹائل ٹیکنالوجی کے حامل طیارے، میزائل، ڈرونز، ریڈار اور دیگر ساز و سامان بھی ہر ملک کی خواہش ہے۔ اسٹائل ٹیکنالوجی دفاع کے لیے کتنی سازگار اور اہم ہے، اسے جاننے سے قبل ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ اصل میں اسٹائل ٹیکنالوجی ہے کیا۔ اس سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اسٹائل ٹیکنالوجی کے بارے میں جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ اسٹائل ٹیکنالوجی کو ہم LO ٹیکنالوجی یعنی لو آبزرویبل ٹیکنالوجی بھی کہتے ہیں، اور دفاعی نظام کی یہ ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جو ملٹری ایئر کرافٹ یعنی طیارے، جہاز، ہیلی کاپٹر، ابدوز، میزائل، سیٹلائٹ کو ایسی سہولت اور تکنیک فراہم کرتی ہے جس سے آپ دشمن کی ریڈار، انفراریڈ، سونٹ اور دیگر سراغ لگانے والے آلات پر بہت مشکل یا اکثر اوقات بالکل نمودار نہیں ہو پاتے، اور دشمن کے جانے بغیر اپنا مشن اور کام بخوبی انجام دے سکتے ہیں۔ یہ جدید ٹیکنالوجی کا ایک ایسا ملٹری فوج ہے جو نئے زمانے کی خصوصیات، دفاعی نظام اور ضروریات کو مد نظر رکھ کر بنایا گیا ہے، جس دشمن کی آنکھوں میں بآسانی دھول جھونکی جا سکتی ہے۔ اس ٹیکنالوجی پر سب سے پہلے کام دوسری جنگ عظیم کے دوران جرمنی میں ہوا، جب ہوٹن ہو 229 نامی دنیا کا پہلا اسٹائل طیارہ بنایا گیا۔ تاہم اسے دوران جنگ محاذ پر نہیں لایا گیا، یہ جرمنوں کی ایک ناکامی کہہ سکتے ہیں۔ بعد ازاں جرمنوں کی تحریک سے فائدہ اٹھاتے ہوئے امریکیوں نے اسٹائل طیارے تیار کر لیے، جس کا آغاز 1958 میں امریکہ میں شروع ہوا۔ تاہم سرد جنگ کے دوران امریکی جاسوسی طیارے U-2 کی سوویت یونین کے خلاف جاسوسی میں یہ طیارے اور یہ تکنیک بری طرح ناکام ہوئی، اور امریکی جاسوسی کا پردہ چاک ہوا، جس کے بعد امریکہ نے نئے سرے سے اس پروجیکٹ پر کام کا آغاز کیا، جس کے بعد تحقیق سے یہ بات سامنے آئی کہ طیارے کو اگر کسی مخصوص ساخت اور شکل میں بنایا جائے تو وہ ریڈار سے نکلنے والے شعاؤں کو کم سے کم اپنے اندر جذب کر کے انہیں کم سے کم ریڈار پر نمودار ہونے یا ظاہر ہونے سے بچا سکتا ہے۔ اسٹائل ٹیکنالوجی سے لیس طیارے، جہاز، ابدوز، ریڈار اور ہیلی کاپٹر نہ ریڈار کی الٹرا وائلٹ شعاؤں کے پکڑ میں آ سکتی ہیں اور نہ ہی ان کی آواز سنی جا سکتی ہے۔ اسٹائل ٹیکنالوجی کی خاص بات یہ ہے کہ دشمن کے ریڈار سے خارج ہونے والے سگنل اس ٹیکنالوجی کی حامل ہیلی کاپٹر، طیارے، میزائل، ڈرونز یا کسی دوسری چیز سے ٹکرا کر کسی اور طرف مڑ جاتے ہیں اور واپس سے اس جگہ نہیں آتے جہاں ریڈار نصب ہوا ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں ایسا مٹیریل بھی استعمال ہوتا ہے جو ریڈار کے زیادہ سے زیادہ سگنل جذب کر لے۔ اسٹائل طیارے میں انجن سے اٹھنے والی گرمائش چھپانے کے لیے، اسے ٹھنڈا رکھنے کے لیے آفٹر برنر کا نظام لگایا جاتا ہے، لہذا اس سے انفراریڈ شعائیں بھی خارج نہیں ہوتی۔ اس ٹیکنالوجی کے بنے طیارے کو دیکھنا بھی کٹھن مرحلہ ہے کہ وہ مکمل طور پر سیاہ ہوتا ہے اور اسے عموماً رات کو اڑایا جاتا ہے۔ آواز کی لہروں سے بھی ان خصوصی طیاروں کو شناخت کرنا مشکل ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سپر سونک نہیں ہوتے۔ اس تکنیک کے حامل طیارے اور ہیلی کاپٹرز عموماً زمین سے قریب تر رہ کر پرواز کرتے ہیں تاکہ عرضی رکاوٹیں مثلاً پہاڑ، بلند درخت، عمارتیں وغیرہ ان کی آڑ بن جائیں۔ اس ٹیکنالوجی کی بدولت آج امریکہ دنیا کی دفاعی طاقت پر حاوی ہے اور کوئی ملک اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اسٹائل ٹیکنالوجی کے حامل ہیلی کاپٹر، جیٹ طیارے، دوسرے آلات، ریڈار اور ابدوز امریکہ کے جدید اور مضبوط دفاعی نظام کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ یہ دنیا کا مہنگا ترین سسٹم ہے۔ دفاعی میدان میں امریکہ کی یہی برتری کوئی ڈھپی چھپی بات نہیں ہے۔ برفدار پہاڑوں سے لے کر افغانستان کے تپتے صحراؤں تک اور وہاں سے منجمد گلیشیئرز تک ہر جگہ امریکہ اپنی طاقت کا منہ بولتا ثبوت ہے، جس کی وجہ سے آج امریکہ پوری دنیا میں دن دناتا پھرتا ہے۔ امریکہ کے 5th جنریشن کے حامل طیارے اس ٹیکنالوجی سے لیس ہیں۔ امریکہ کا F-35 لائٹنگ 5th جنریشن ملٹی رول ایئر کرافٹ ہے۔ اسے ہر موسم کا پرندہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ طیارہ ہر موسم میں فضا سے زمین اور فضا سے فضا میں اپنی برتری ثابت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، جبکہ عمودی لینڈنگ اور پرواز کی صلاحیت بھی اسے دوسرے طیاروں سے ممتاز کرتی ہے۔ طیارے میں 10 سے زائد ہارڈ پوائنٹس ہیں، جن میں سے 5 اس کے اندر نصب ہیں۔ ان تمام ہارڈ پوائنٹس پر یہ روایتی ہتھیار، کروز میزائل اور گائیڈڈ بم لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ اسٹائل ٹیکنالوجی
اور الیکٹرانک وارفیئر جیسی خصوصیات سے بھی لیس ہیں، جس سے جہاں یہ ریڈار کی نظروں سے بچ کر دنیا کے بہترین دفاعی نظام میں داخل ہو سکتا ہے، وہیں اسے ناکارہ بھی بنا سکتا ہے۔ یہ طیارہ جدید ترین ریڈار سینسرز اور ایویونکس کی بدولت پائلٹ کو زمین اور فضا میں چاروں طرف کے حالات سے نہ صرف باخبر رکھتا ہے بلکہ جمع کی گئی انٹیلیجنس کو براہ راست اس سے لنک دوسرے اسٹیشنز کو بھی بھیج سکتا ہے۔ یہ طیارہ انفراریڈ ٹیکنالوجی کے ذریعے بھی نہیں پکڑا جا سکتا۔ لوک ہیڈ مارٹن کا تیار کردہ دوسرا طیارہ ریپٹر F-22 بھی اسی ٹیکنالوجی سے لیس ہے، جو ہر قسم کے ریڈار سے بھی خود کو محفوظ رکھ سکتا ہے۔ مضبوط ترین دفاعی تکنیک کی بدولت دیگر ممالک بھی اس میدان میں تباہ آزمائی کر رہے ہیں۔ کچھ ممالک اس ٹیکنالوجی کو حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں تو اکثر ناکام بھی ہو چکے ہیں۔ ایسی ہی ایک مثال پاکستان اور چین کے مشترکہ پروجیکٹ کی ہے۔ چین کا اسٹیلتھ طیارہ JF-31 جس کو عرف عام میں FC-31 جیٹ فالکن جوائنٹ چین کو امریکہ کے قریب تر لے آیا ہے، کیونکہ اس سے صحیح معنوں میں امریکی JSF کا مد مقابل کہا جا سکتا ہے۔ اب تک اس کا دوسرا پروٹوٹائپ اسٹرائک فائٹر آزمائشی طور پر پرواز کر چکا ہے۔ اس منصوبہ میں پاکستانی انجینئرز اور سائنسدان بھی چینی ٹیم کے ساتھ شریک ہیں۔ یہ طیارہ بھی اسٹیلتھ ٹیکنالوجی کا حامل ہے۔ یہ اسٹیلتھ طیارے ڈیٹا لنک کے ذریعے دشمن کے میزائلوں کا کمانڈ اینڈ کنٹرول حاصل کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں۔ ان طیاروں کا شمار بھی 5th جنریشن کے طیاروں میں ہوتا ہے۔ یہ پہلا اسٹیلتھ طیارہ ہے جو امریکہ سے باہر کسی دوسرے ملک میں وجود میں آیا ہے۔ اس چینی جنگی طیارے کی دل دہلا دینے والی اڑان امریکیوں کے دل و دماغ میں تشویش کی لہر دوڑا چکی ہے۔ جنوب پاکستان نے بھی مقامی طور پر تیار اسٹیلتھ ٹیکنالوجی سے لیس اتفاق اور اتحاد کے کامیاب تجربے کے بعد دفاعی میدان میں نیا سنگ میل عبور کر کے اپنی مسلح پاور دنیا خاص کر کے روایتی دشمن انڈیا کو دکھا دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق بھارت بھی روس کے ساتھ مل کر ایک اسٹیلتھ طیارہ جس کا نام M کا ہے اس پہ کام کر رہا ہے، لیکن ذرائع کے مطابق دونوں ممالک یہ طیارہ بنانے میں فی الحال ناکام ہیں۔ اس وقت امریکہ، روس، چین اور بھارت کے علاوہ ترکی، ایران اور سویڈن بھی اسٹیلتھ طیارے بنانے کی کوششوں میں مصروف ہیں۔ تاہم یہ وقت ہی بتائے گا کہ پاکستان کی طرح کون اس فیلڈ میں مقامی طور پر خود کفیل ہو سکتا ہے۔ ہماری دعا ہے کہ پاکستان ایک ناقابل تسخیر ملک بن کے دنیا کے نقشے پہ ابھرے۔ اسی طرح کی مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیل والے آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں ایسے ہی ایک اور ویڈیو میں انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔